حرکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور آج کل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف غوث العظم علیہ رحمہ و رضوان کا عرس چل رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں آدھا فقط بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی چلے باتیں ریاستیں یہ سب آدھا ہے، آدھا فقط بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ فقیر تو خوش ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور اس کے دسترخوان سے لے، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامل راضی ہوئے ملا۔ فقیر کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اور ان سے آ کے جو ہے وہ تناول کریں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور چھٹا بس حضور کا بیان فرمایا، وَتُعِینُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، سچائی کے راستے پر جو لوگ پھنس جائیں، مشکل میں مبتلا ہو جائیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم کہتے ہیں سانوں کی لگے، اس ایک جملے نے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا کہ ہمیں کیا لگے، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چلنے بجائے، لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ میرے حضور نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس فکر کی نفی کی، تو میں لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور اپنی اپنی جگہ طے کر لیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، اور سمندر کی لہروں پہ کشتی جا رہی ہے اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ طے کر لیتا ہے، اتنے فٹ میری، اتنے فٹ میری، اور ایک آدمی اپنے حصے کی جگہ پر کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اور باقی کہتے ہیں سانوں کی لگے، تو اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی آئے گا جو اس کو بھی لے ڈوبے گا اور کشتی کو بھی لے ڈوبے گا اور ان کو بھی لے ڈوبے گا، اور اگر یہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ کرتے ہیں، اپنا بھی فائدہ کرتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی روش ہمیں کیا لگے، اس معاشرے میں اس روش نے میری اسلام کی فکر کے منافی ہمیں کیا لگے۔ ہم روز دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے مالک ہم اسے ترک کریں گے، اسے بائیکاٹ کریں گے۔ یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن اس کے عہد کو پورا نہیں کرتے، اور آج تو لوگوں نے کہنے چھوڑ دیا، کہتے ہیں کہنے کا دور نہیں رہا۔ اگرچہ ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ آج کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن کہنے کا دور اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ پہلے ہر کوئی کہتا تھا، باپ بھی کہتا تھا، چچا بھی کہتا تھا، ماموں بھی کہتا تھا، گلی کا بوڑھا بھی جھڑکتا تھا، مولوی صاحب بھی کہتے تھے، استاد بھی کہتا تھا۔ اتنے لوگ جب مزاحمت کر رہے ہوں تو جرم کی، گناہ کی، برائی کی بیخ نہیں ہوتی، اور جب ہر کوئی کہ ہمیں کیا لگے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج تو جو ہے وہ باپ کہتا ہے ہمیں کیا لگے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کہتی ہے مینوں کے لگے تو یہ ذمہ داری ہے، اور بیٹے کو اچک کے لے گیا یہ ہمارا سوشل میڈیا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ اولاد ہماری ہے، ہماری نہیں ہے۔ پہلے بدن اغوا کیے جاتے تھے، اب دماغ اغوا کر لیے جاتے ہیں، اغوا کا طریقہ بدل گیا ہے، سوچیں اغوا کر لی جاتی۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو اگلی نسل تیار ہوگی، اگلی نسل آئی تو وہ کسی اور ہی طرح